محرم الحرام کے دوران ملک بھر کے بڑے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ شہر ایسے بھی ہیں جو ملک کے دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ حساس سمجھے جاتے ہیں، اور ان شہروں میں دوسرے علاقوں کی نسبت دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ماضی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت سارے شہروں کو دہشت گردوں سے نجات دلائی۔ اس کے باوجود مختلف مذہبی تہواروں، خاص کر محرم الحرام کے مہینے میں اب بھی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ ایسا کوئی مزید واقعہ پیش نہ آ سکے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب عوام بھی اپنے آس پاس نظر آنے والے مشکوک افراد پر نظر رکھے۔ ماہ محرم کے قریب آتے ہی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں کرونا کی صورتحال کے ساتھ ہمارے ملک میں محرم کے دوران جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی مختلف اداروں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے ہر سال سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں اور ماہ محرم شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لیے جاتے ہیں۔ پولیس کی نفری کو جلوسوں کی تعداد اور علاقے کی حساسیت دیکھ کر تقسیم اور تعینات کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس بار اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ماہ محرم میں 909 مجالس اور 144 چھوٹے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، جن کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔ محرم سے قبل مختلف علاقوں میں مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد سیکیورٹی پلان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق سیکیورٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابھی جو انہوں نے ہمیں رضاکار کی جو فہرستیں فراہم کی ہیں، اس میں تقریباً 1400 رضاکار ان کے کام کریں گے۔ مرکزی جو جلوس ہے اس میں باقی جو اسپیشل برانچ اور جو ہماری الائڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنی تمام ان پٹ ہمیں دے چکی ہیں اور دے بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس کے جو راستہ ہے، روٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایجنسیز کی رپورٹس کی صورت میں یا ان کے نچوڑ کے طور پہ ہم ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن میں ہم جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ کریں گے، کر بھی رہے ہیں، اور اگر کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہے تو پھر کومبنگ اور سرچنگ کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 2 بڑے مرکزی جلوس نکالے جاتے ہیں، ایک G62 اور ایک G9 سے نکالا جاتا ہے۔ دونوں کے لیے پولیس کی 1300 نفری ہوگی اور 7 رینجر اہلکار بھی ہوں گے۔ 500 FC کے اہلکار بھی ساتھ شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جلوس سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے اس روٹ پہ ہم سکیلٹن ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ جو بم ڈسپوزل سکواڈ ہے وہ ہمارا جو اس کی مکمل سرچ کر کے وہ آپریشن ڈویژن کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر جب صبح دوبارہ جلوس شروع ہونے سے 4 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے ان کی جو دوبارہ BD ہے بم ڈسپوزل سکواڈ کی وہ دوبارہ ہوگی۔ ایک تو یہ وہ عمل ہیں جو ہم جلوس شروع ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ جلوس کے دوران تقریباً آپ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہوں گے، تقریباً 1200 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ باقی ایجنسیز کو ملا کے، اس میں FC ہے اور رینجرز ہے اور ہماری پولیس، لیکن جو فرنٹ لائن پہ ہوگی وہ پولیس کی ہی ڈپلائمنٹ ہوگی۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کو 3 لائنوں میں رکھا جائے گا تاکہ جلوس میں شامل ہونے والا ہر فرد 3 مرتبہ سیکیورٹی حصار سے گزرے۔ وفاقی دارالحکومت میں قومی رضاکاروں کو بھی تربیت دی گئی ہے تاکہ تلاشی کے معاملات میں کوئی دقت پیش نہ آئے اور کورونا کی SOPs پر بھی عمل درآمد کروایا جا سکے۔ بڑے اور حساس جلوسوں کی سیکیورٹی کو 3 لائنوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ کیٹیگری B کے جلوسوں پر 2 لائن کی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ مجالس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ایک داخلی راستہ رکھا جائے، جلوس میں بھی کم سے کم داخلی راستے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ جو کیٹیگریز ہم بناتے ہیں وہ اس میں بنانے کا معیار یہ ہے کہ جلوس کی تعداد، اس علاقے کی جو سیکیورٹی کی سینسٹیوٹی اور اس طرح کے دیگر عوامل کو شامل کر کے ہم، بعض جلوس ایسے بھی ہیں جن کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہاں پہ اگر کوئی ایسا خدشہ ہو کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے تو اس میں
ہم اس کو اے کیٹیگری میں کرتے ہیں. اور اے کیٹیگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم 3 لیئر سیکیورٹی ہم کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ اس میں چیکنگ کا نظام، اس میں داخلے کا اور خارج ہونے کے راستہ ایک ہی ہوگا، اس میں 3 مختلف جگہوں پہ باڈی سرچ ہوگی، اس میں ڈرون کیمرہ سے کوریج ہوگی، اس میں میٹل ڈیٹیکٹرز کا استعمال ہوگا اور روف ٹاپ کی ڈیوٹی لگے گی، اور اسی طریقے سے رینجرز اور باقی جتنے بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے تعاون لیا جاتا ہے. اور یہ اس طریقے سے ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. باقی جو بی اور سی کیٹیگری میں ہیں ان میں ہم 2 لیئرز اور سنگل لیئر سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں. مجالس اور جلوسوں کی انتظامیہ سے رضاکاروں کی لسٹ لی جا چکی ہے اور ان کو ٹریننگ بھی دی جا چکی ہے کہ کس طریقے سے سیکیورٹی کی ڈیوٹی میں پولیس کی مدد کی جائے گی. کورونا کے حوالے سے حکومت نے پورے ملک کے لیے ہدایت نامہ جاری کر رکھا ہے جس پر عمل درآمد کے لیے رضاکاروں اور پولیس اہلکاروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں. یہ محرم کی جو تیاریاں ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے ہمیں مل کے مشاورت کرنی پڑتی ہے، جس میں ڈی سی اسلام آباد کا آفس شامل ہے. باقی جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہماری مشاورت ہوتی ہے، اسپیشل برانچ کے ساتھ ہماری مشاورت ہوتی ہے، ان سے انپٹ لیتے ہیں. اور خاص کر جو جتنے بھی عزاداری کو ہوسٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو منتظمین ہیں مجالس کے، جلوس کے جو منتظمین ہیں، ان کے ساتھ ہمیں میٹنگز کرنی پڑتی ہیں. جو طے شدہ ضوابط ہیں ان کو دہرانا پڑتا ہے. اور اس دفعہ جیسے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک ایکسٹرا ایک ذمہ داری ہے کہ جی یہ جو SOPs ہیں ان کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے. تو وہ مل کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے تو یہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے واقعی 1.5-2 مہینے پہلے سے یہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جو ان میٹنگز کا نچوڑ ہوتا ہے، آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی محرم کی جو تمام سیکیورٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم پھر ڈیوائز کرتے ہیں. وفاقی پولیس کو پورے ملک کی نسبت جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے. جلوس اور مجالس میں پولیس کو انہی سہولتوں کی مدد ہوگی، جن میں سیف سٹی کیمرے، جدید کنٹرول رومز اور سمارٹ کارز بھی شامل ہیں. اس مرتبہ پولیس اہلکاروں کو بھی خصوصی کارڈ جاری کیے گئے ہیں تاکہ کوئی جعلی کارڈ بنا کر استعمال نہ کر سکے. وفاقی پولیس جدید ترین ذرائع کا استعمال کرتی ہے. سیف سٹی کیمروں کی مدد بھی پولیس کو حاصل ہوتی ہے. ڈرون کیمرے استعمال کیے جائیں گے اور سمارٹ کار جلوسوں سے آگے ہوں گی جن میں جدید ترین کیمرے نصب ہوں گے. سیف سٹی جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ایک کنٹرول روم جو کہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو نمائندگان ہیں وہ پولیس سمیت موجود ہوں گے، جو ویژولز کو دیکھ کے بر وقت اطلاعات پہنچائیں گے اور اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ جی جلوسوں کی مانیٹرنگ اور کس طرح کی جائے گی، تو ہم ڈرون کیمز کا استعمال کریں گے جو سیف سٹی کے ہیں. پھر ہمارے پاس سمارٹ کارز ہیں جو ہم امپورٹنٹ جگہوں پہ جو موو ہو سکتی ہیں اور ان پہ بھی کیمراز لگے ہوتے ہیں، وہ شاید آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، وہ استعمال کریں گے. اور اسی طریقے سے جو منتظمین ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جلوس کے تمام راستے میں امپورٹنٹ جگہوں پہ کم از کم، اگر سارے روٹ پہ نہیں تو امپورٹنٹ جگہوں پہ جو مشہور چوک ہیں وہاں پہ کیمراز کی کوریج کا بندوبست کریں. وفاقی دارالحکومت میں محرم کی ڈیوٹی پر تعینات فورس کو اسپیشل سیکیورٹی کارڈ دیے گئے ہیں جن پر QR کوڈ ہوں گے تاکہ جعلی پولیس کارڈ کا استعمال نہ ہو سکے. ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پولیس اہلکاروں کی حاضری کو بھی چیک کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کے کھانے اور پینے کا بندوبست بھی کیا جائے گا. ہم اپنے جتنا بھی ہمارا ہیومن ریسورس ہے اس کو ایک ایسی موٹیویشن دیتے ہیں ان ڈیوٹیز کے لیے. کیوں کہ محرم میں 7 محرم سے لے کے اور 10 محرم تک ہماری بالخصوص بیک ٹو بیک ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم انتہائی طریقے سے ان کے آرام کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ منیمم 6 سے 7 گھنٹے ہر ایک کو نیند مل جائے، اور ان سے زیادہ ڈیوٹی کی توقع بھی کرتے ہیں. کیوں کہ یہ ایک ایسا قومی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر ذرا سی بھی کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے تو وہ پھر پورے ملک اور قوم کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بنتی ہے. اور اسی طریقے سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے خصوصی طور پہ کھانے کا بندوبست جو ہے وہ کیا ہوا ہے
کہ ایک تو مجبوری ہوگی ہماری کہ تھوڑی سی ہم لمبی ڈیوٹی دیں گے، ان کی 8 گھنٹے کی شفٹ شاید ہم نہ کر سکیں، کوشش ہوگی کہ 9 گھنٹے تک ہی ان کو ڈیوٹی کرنی پڑے۔ سیکیورٹی کی صورتحال اور کرونا وائرس کی وجہ سے کئی ایک چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ شرکت کرنے والے افراد اپنا شناخت نامہ اپنے ساتھ لائیں، اس کے علاوہ ماسک اور سینیٹائزر بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کو 3 لائنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیکنگ اسپیشل برانچ کی ہوگی، جہاں شرکاء کو اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ اس کے بغیر جلوس میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شناختی کارڈ اپنا ہمراہ لے کے آئیں تاکہ آپ کو کوئی بدمزگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جب آپ جلوس میں انٹر ہو رہے ہیں یا مجلس میں آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں رضاکاروں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، جو وہاں انتظامیہ اور پولیس کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ جیسے پچھلے سالوں میں پیسفلی اسلام آباد میں محرم گزرتا رہا ہے، اس دفعہ بھی ہماری یہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر علماء اور ذاکرین سے مشاورت کی گئی ہے، جس میں طے کیا گیا ہے کہ جو ذاکرین اور علماء مجالس میں شرکت کریں گے وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کرا کے انتظامیہ کو جمع کرائیں گے۔ مجالس میں ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا اور وہاں سینیٹائزر بھی رکھے جائیں گے۔ جب تک تمام لوگ NSOPs کی فالو نہیں کریں گے، سینیٹائزر کا استعمال نہیں کریں گے، ماسک پہن کے نہیں آئیں گے، 6 فٹ کا فاصلہ نہیں رکھیں گے، اور اپنے ذاکرین کو جن کو وہ مجلس پڑھائیں گے ان کو ماسک نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جب زور سے بولتے ہیں تو وہ ذرات جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے نکلتے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے تمام مجالس کے منتظمین نے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی کرائیں گے، ہم ان کو ہیلپ کریں گے۔ اسلام آباد میں محرم الحرام کے دوران کیے جانے والے سیکیورٹی کے انتظامات پر بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس شہر میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر رہے گی۔ پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم آپ کو پنجاب کے ایک اہم علاقے حافظ آباد کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے۔ پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیے گئے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حافظ آباد میں بھی پولیس کی جانب سے اسی طرح کی فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، اور گزشتہ برس کی طرح اس مرتبہ بھی شہر بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر سیکیورٹی ترتیب دی گئی ہے۔ حافظ آباد پولیس کی جانب سے محرم سے قبل ہی تمام مسالک کے علماء سے ملاقاتیں کی گئیں اور ان کی مشاورت سے حساس اور اہم علاقوں میں سیکیورٹی کا پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق شہر کے چھوٹے بڑے جلوسوں اور خصوصی طور پر مرکزی جلوس کے راستوں کی ایک روز قبل چیکنگ کا نظام بنایا گیا ہے۔ مجلسیں اور جلوس کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہر لیول میں میٹنگ کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہ سب سے پہلے SHOs کے لیول پہ لائسنس داران اور جو روایتی جلوس جن کا نکلتا ہے انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ہم لوگوں نے 3 ٹیئر ڈیفنس ڈپلوائے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کنات لگائی جائے گی، اس کے بعد ہم لوگ خاردار تار ڈپلوائے کریں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کا جوان ڈپیوٹ کیا جائے گا، اور اس کے پاس ویپن ہوگا یا جو ہے اس کے پاس پولو سٹک ہوگی۔ یہ موقع کی مناسبت سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کے ساتھ رضاکار بھی موجود ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کیمروں، CCTV کیمروں کی مدد بھی لی جائے گی۔ جلوس کے راستوں میں مزید 200 کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ مجلسوں اور جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ایک جامع جو ہے کیمرہ جات کو انسٹال کرنے کا پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے، جس کے تحت بہت سے کیمرہ جات ہمارے جو ہے قصبہ جات اور شہر میں پہلے سے موجود تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 کیمرہ جات مزید انسٹال کیے جا رہے ہیں تاکہ مانیٹرنگ کے میکینزم کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک پراپر گاڑی ڈپیوٹ کی جا رہی ہے جو کہ 360 ڈگری پر جو ہے جلوس کو مانیٹر کیا کرے گی۔ حافظ آباد میں 15 کے قریب جلوسوں کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور حساس مجالس کی تعداد 45 بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 139 جلوس اور 603 مجالس منعقد کی جائیں گی، جن کی حفاظت کے لیے پولیس کے ساتھ ٹریفک پولیس اور فوج بھی شامل ہوگی۔ حافظ آباد میں کل 139 جلوس ہوتے ہیں، جن میں حساس قرار دیے گئے جلوسوں کی تعداد 15 ہے۔ ان کے لیے کیٹیگری A کا پلان بنایا گیا ہے، اور دیگر جلوسوں کو بالترتیب B اور C کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں 603 مجالس ہوں گی اور ان میں 45 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پورے شہر میں پولیس کے ساتھ فوج کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ ضلع حافظ آباد میں محرم الحرام کے سلسلے میں ایک جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جا چکا ہے،
جس کے تحت 139 جلوس جو ہیں وہ ضلع میں منعقد کیے جائیں گے. ان میں 15 اے کیٹیگری کے جلوس، 20 بی کیٹیگری کے جلوس، جبکہ 104 جو ہیں وہ سی کیٹیگری کے جلوس ہوں گے. تمام جلوس جو ہیں ان پہ سیکیورٹی ڈپیوٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ مجالس جو ہیں وہ ضلع حافظ آباد میں 603 منعقد کی جائیں گی، جن میں اے کیٹیگری کی 45، بی کیٹیگری کی 63، جبکہ سی کیٹیگری کے 495 جو ہے وہ مجالس منعقد کی جائیں گی. جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے ساتھ وابڈا اور 112 کا کردار بھی ہوتا ہے تاکہ علاقے کی بجلی اور ایمرجنسی کے مسائل کو فوری طور پر نپٹایا جا سکے. ان دونوں اداروں کے ساتھ بھی میٹنگ کر کے لائے عمل ترتیب دیا گیا ہے. ان جلوس اور مجالس میں ٹریفک کے ساتھ ساتھ ضلعی پولیس بھی ڈپیوٹ کی جائے گی، جبکہ دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقریباً 1030 پولیس کے جوان جو ہیں وہ ان جلوس اور مجالس میں ڈپیوٹ کیے جائیں گے، جن میں ٹریفک بھی ہے، PQR بھی ہے. اس کے علاوہ مجالس میں موجود جو والنٹیئر ورکرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کام کریں. کورونا پر ملک میں کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن پھر سے اس بیماری کے سر اٹھانے کے خطرے کے پیش نظر حکومت نے جلوسوں کے لیے SOPs پر عمل درآمد کے لیے ہدایات دے رکھی ہیں. کورونا SOPs کے لیے خصوصی طور پر منتظمین، علماء اور ذاکرین سے ملاقاتیں کی گئی ہیں، جس میں پہلے تھانوں کی سطح پر، پھر SDPOs اور پھر ضلعی سطح پر ملاقاتیں کی گئیں. اس محرم الحرام کو سیکیور بنانے کے لیے وہ اپنا اہم کردار کریں، اور کسی قسم کی بھی ان 10 دنوں کے اندر کسی قسم کا وہ کوئی جو ہے مسئلہ مسائل دیکھتے ہیں، کوئی مشکوک حرکت اپنی نیبرہڈ میں دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ 15 پہ کال کریں تاکہ پولیس فوری طور پہ رسپونڈ کرے اور اس مسئلے کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کا سدباب کیا جا سکے. جلوسوں اور مجالس میں ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جلوسوں اور مجالس میں کم سے کم فاصلہ 6 فٹ رکھا جائے گا. کم عمر بچوں اور زائد العمر افراد کا داخلہ منع ہوگا. جو روٹ پہ موجود سبیلیں اور پانی کا انتظام کیا جائے گا، ان سے پراپر کنڈکٹ کا سرٹیفکیٹ لیا گیا ہے. پلس جو سبیلیں لگائیں گے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے ان کو پراپرلی چیک کیا جائے گا کہ کسی قسم کا کوئی چیز سبیلوں میں یا کھانے کی چیزوں میں ملائی نہ جا سکے. ان تمام چیزوں کو انشور کرنے کے لیے پراپر موک ایکسائز بھی ہولڈ کی گئی ہیں، جو کہ 2 موک ایکسائز اب تک ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید موک ایکسائز بھی کی جائیں گی تاکہ کسی قسم کی اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں نے ان کو کس طرح جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے. صرف 2 شہروں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اسی طرح کے سیکیورٹی اور کورونا سے بچاؤ کے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ دونوں معاملات سے نپٹا جا سکے. عوام اور شرکا کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں سے تعاون کر کے ان کی کوششوں کو کامیاب بنائیں. رپورٹر بلال اکبر اور کیمرہ مین صدام ملک کے ساتھ نعیم جنجوعہ، سما، اسلام آباد. پورے ملک کی طرح اسلام آباد اور حافظ آباد میں محرم الحرام کی سیکیورٹی پر جتنی توجہ دی جا رہی ہے اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں شہروں میں امن و امان کی صورتحال کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کرے ایسا ہی ہو اور پورے ملک میں اس مہینے کے دوران ہمیں کوئی بری خبر نہ سنائی دے. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv. اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما.